آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کی تاریخ پر بات کریں گے۔ اردو زبان کی تاریخ میں دہلی سلطنت اور مغل سلطنت کا کیا کردار رہا ہے؟ برطانوی نوآبادیاتی دور میں اردو زبان کو کیا اہمیت حاصل ہوئی اور اس دوران اردو صحافت اور نثر نے کیسے ترقی کی؟ 1947 کی تقسیم ہند کے بعد اردو زبان پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اردو ایک ہند آریائی زبان ہے جس کی جڑیں برصغیر پاک و ہند کی تاریخ اور ثقافت میں گہرائی تک پیوست ہیں۔ اس زبان کی ترقی کا اس خطے میں صدیوں کے دوران ہونے والے سماجی، سیاسی اور ثقافتی تبدیلیوں سے گہرا تعلق ہے۔ اردو کی تاریخ 11ویں صدی کے آس پاس ابتدائی قرون وسطیٰ کے دور سے ملتی ہے، جب وسطی ایشیا کی مسلم فوجیں بنیادی طور پر ترک، فارسی اور افغان نے شمالی ہندوستان پر حملہ کر کے آباد ہونا شروع کیا۔ اس دوران نئے سیاسی اور انتظامی ڈھانچے کے علاوہ نئی زبانیں اور ثقافتی طرز عمل بھی وجود میں آئے۔ دہلی سلطنت کے دور 1206 سے 1526 اور اس کے بعد کی مغل سلطنت 1526 سے 1857 کے دوران اردو ایک الگ زبان کے طور پر تیار ہوئی۔ یہ حملہ آور فارسی، عربی اور ترک زبانوں کے درمیان شمالی ہندوستان میں بولی جانے والی مقامی پراکرت اور اپا بھرمشا کے درمیان تعامل سے ابھری۔ اردو کی بنیاد دہلی کی کھری بولی سے ماخوذ ہے، جو سلطنت اور مغلیہ دور حکومت میں ان زبانوں کے انتظامی اور ثقافتی غلبے کی وجہ سے فارسی اور عربی سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ مغلیہ دور نے خاص طور پر اردو کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ فارسی عدالتی زبان تھی اور اس نے اردو کے الفاظ، رسم الخط اور ادبی اسلوب کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ ابھرنے والی زبان فارسی اور عربی قرأتوں سے مالا مال تھی اور اس نے فارسی رسم الخط کو اپنایا، جسے نستعلیق کے نام سے ایک ترمیم شدہ شکل میں لکھا گیا۔ اردو نے مغل سلطنت کی متنوع آبادی کے لیے ایک زبان کے طور پر کام کیا، مختلف لسانی اور نسلی گروہوں کے درمیان مواصلات اور ثقافتی تبادلے میں سہولت فراہم کی۔ اردو کی ادبی روایات نے 16ویں اور 17ویں صدیوں میں شکل اختیار کرنا شروع کی۔ امیر خسرو جیسے ابتدائی شاعروں نے، جنہوں نے فارسی اور ایک پروٹو اردو بولی دونوں میں لکھا، اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم یہ مغل دور کے آخر میں تھا، خاص طور پر 18ویں صدی میں میر تقی میر اور بعد میں مرزا غالب جیسے کلاسیکی شاعروں کا عروج دیکھا، جو اپنی غزلوں اور دیگر شاعرانہ شکلوں کے لیے مشہور ہیں، جو پیچیدہ جذبات اور سماجی موضوعات کا اظہار کرتے ہیں۔ برطانوی نوآبادیاتی دور 1858 سے 1947 نے اردو کی تاریخ میں ایک اور اہم دور کا نشان زد کیا۔ برطانوی انتظامیہ نے اردو کو برصغیر پاک و ہند کی ایک اہم زبان کے طور پر تسلیم کیا اور اسے شمالی صوبوں کی سرکاری زبان کے طور پر فروغ دیا گیا۔ خاص طور پر موجودہ اتر پردیش کے علاقے میں اس دور میں اردو صحافت اور نثر کا عروج بھی دیکھا گیا۔ سر سید احمد خان جیسی شخصیات نے زبان کو جدید بنانے، تعلیم اور عوامی گفتگو میں اس کے استعمال کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1947 میں پاکستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے اردو زبان پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اردو کو پاکستان کی قومی زبان کے طور پر چنا گیا اور یہ قومی شناخت اور اتحاد کی علامت بن گئی۔ ہندوستان میں اردو بہت زیادہ پسند کی جاتی رہی، خاص طور پر اتر پردیش، بہار اور تلنگانہ جیسی ریاستوں میں، حالانکہ ہندی پر سیاسی اور ثقافتی زور کی وجہ سے اسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج اردو پاکستان اور ہندوستان میں لاکھوں لوگ بولتے ہیں اور دنیا بھر میں ڈائسپورا کمیونٹیز بولتے ہیں۔ یہ شاعری، نثر اور ڈرامے کی متحرک روایات کے ساتھ بھرپور ادبی ورثے کی زبان ہے۔ عصری اردو ادب کا ارتقاء جاری ہے، جو ان خطوں کے بدلتے ہوئے سماجی اور ثقافتی مناظر کی عکاسی کرتا ہے جہاں یہ بولی جاتی ہے۔ آخر میں اردو کی تاریخ لسانی ترقی کی متحرک اور ہم آہنگی کا ثبوت ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو متنوع ثقافتوں اور برادریوں کے درمیان تاریخی تعامل کو مجسم کرتی ہے، ابلاغ کے ذرائع سے ادبی اور فنکارانہ اظہار کے گہرے ذریعے میں تیار ہوتی ہے۔